کیا امریکن ڈالر عالمی کرنسی کے طور پر جانا جاتا ہے؟ کیا کبھی کسی کرنسی نے ڈالر کی طاقت کو چیلنج کیا ہے؟ کیا یوان ڈالر کو مات دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ کون سے ممالک رینمنبی کو ریزرو کرنسی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں؟ کیا چائنا کا سب سے بڑا ہتھیار ڈیجیٹل یوان ہے اور کیوں؟ جب بھی ہم عالمی کرنسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک ہی خیال آتا ہے، امریکن ڈالر، کیونکہ یہ 90% غیر ملکی کرنسی پر مشتمل ہے جو کہ غیر ملکی ذخائر کا 62% ہے۔ اسے پیٹرو ڈالر کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں تیل کی تجارت ڈالرز میں ہوتی ہے جو ڈالرز کی اہمیت کو بڑھاتی ہے۔ امریکن ڈالر 1944 سے عالمی کرنسی چلی آ رہی ہے۔ کچھ وقت پہلے ڈالر کی سپریمیسی کو چیلنج کیا گیا اور یہ چیلنج یورو نے کیا کہ وہ ڈالر کو ناکام کر کے عالمی کرنسی بن سکتا ہے، پر ایسا ہو نہ سکا۔ یورو کی مارکیٹ بہت ڈاؤن ہو گئی اور یورو کی عالمی کرنسی بننے کی امید ختم ہو گئی۔ 20 ستمبر 2020 تک امریکن ڈالرز اکانومک مارکیٹ پر راج کرتا رہا، لیکن پھر ایک نئی کرنسی یوان اور رینمنبی حریف کے طور پر سامنے آئے۔ چائنا کے پریزیڈنٹ ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یوان امریکن ڈالر کو گرا دیتا ہے تو شی جن پنگ کو اکانومک ریفارم کرنے پڑیں گے جو ان کو ملکی اور غیر ملکی سطح پر ہیرو بناتے ہیں۔ لہٰذا یوان کو امریکن ڈالر کو عالمی کرنسی کے طور پر گرانے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ یہیں سے اب دونوں کرنسیوں کا مقابلہ ہے۔ یوان کرنسی عالمی ادائیگیوں اور ذخائر کا 2% بنتی ہے۔ 2015 میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے یوان کو غیر ملکی ریزرو کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ 8 سال بعد یوان اب بھی عالمی ریزرو کا 2.02% ہے۔ دوسری طرف امریکن ڈالر 61.99% ہے۔ IMF کے اعداد و شمار کے مطابق واضح فرق آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے بارے میں تو سب نے سن رکھا ہوگا۔ کچھ پروجیکٹس کو جزوی طور پر یوان اور مقامی کرنسی میں فائنانس کیا جا رہا ہے۔ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے اس پہ بات کی جائے تو ساؤتھ افریقہ اور 7 دوسرے ممالک یوان استعمال کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق کم از کم 14 ممالک رینمنبی کو اپنی ریزرو کرنسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس میں انگولا، بوٹسوانا، بروندی، کینیا، لیسوٹا، ملاوی، موزمبیق، نامیبیا شامل ہیں۔ زمبابوے جیسے ملک ڈالر کو اپنی سرکاری کرنسی کے طور پر استعمال کر رہے تھے، لیکن اب وہ یوان کو بھی استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ان بہت سے طریقوں میں سے ایک ہے جس میں چائنیز یوان امریکن ڈالر کو چیلنج کر رہا ہے۔ چائنا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے ڈیجیٹل یوان۔ مارک کرنی نے ایک بار کہا تھا کہ صرف بڑی گلوبل ڈیجیٹل کرنسی ہی ڈالر کو ختم کر سکتی ہے اور چائنا اس کرنسی کو تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چائنا نے 2016 کے نیشنل اکانومک پلان میں بلاک چین کو آگے بڑھانے کا ذکر کیا تھا۔ شی جن پنگ نے پیلٹ بیورو کو اکتوبر 2019 میں بتایا تھا کہ چائنا بلاک چین کی ترقی کو تیز کر رہا ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ کلیئر نہیں کہ چائنا سے بزنس اور کنزیومرز ڈیجیٹل یوان کو خیر مقدم کریں گے، لیکن اس کو قبول کرنا لازم ہوگا۔ چائنا نے جب افریقہ کو فورس کیا یوان کے لیے تو یہ اپنے لوگوں کو بھی مجبور کرے گا۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ یہ ڈیجیٹل کرنسی کب لانچ ہوگی، لیکن ہم آپ کو بتا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میک ڈونلڈز، اسٹار بکس اور دوسری امریکن کمپنیز اور MNCs جو چائنا میں بزنس کر رہی ہیں ان سب کو اس ڈیجیٹل یوان کو قبول کرنا ہوگا۔ مزید یہ کہ رشیا دنیا کے رینمنبی ذخائر میں سے 1/4 ریزرو حاصل کر چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ چائنا کے لیے اس میں کیا ہے اور کیوں چائنا ڈالر کو گرانے کے لیے بےتاب ہے۔ چائنا گلوبل اکانومک زور حاصل کر سکتا ہے۔ غیر ملکی ذخائر بنانے سے چائنا کو عالمی طاقت ملتی ہے۔ چائنا کو اپنے دشمن امریکہ پہ برتری حاصل ہو سکتی ہے۔ فی الحال یوان لین دین کا 1.85% بنتا ہے۔ مارچ 2018 میں اگر امریکن ڈالر سے موازنہ کریں تو یہ لین دین کا 1.6% تھا۔ مارچ 2018 اور مارچ 2020 کے درمیان ڈالر عالمی لین دین میں 9.4% سے بڑھ کر 44% ہو گیا۔ تمام اعداد و شمار کو اگر ایک طرف رکھیں تو امریکن ڈالر ابھی بھی اعتماد حاصل ہے۔ اسی لیے چائنا یوان کو گلوبل کرنسی بنانے کی انتھک کوشش کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنا کی ان تمام کوششوں کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔